السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے، خاص طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے۔ موضوع ہے، کیا روزہ رکھنے سے بچوں کی صحت کمزور ہو جاتی ہے یا اصل مسئلہ افطار کے وقت زیادہ کھانا ہے؟ اکثر والدین رمضان کے دوران یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچے جلدی تھک جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا سستی محسوس کرتے ہیں۔ بعض بچوں کو سر درد، چکر آنا، معدے میں درد یا بھوک کی شدت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے والدین پریشان ہو کر کہتے ہیں، شاید روزہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں اکثر مسئلہ روزہ نہیں بلکہ غلط خوراک اور غلط عادات ہوتی ہیں۔ آئیے اس موضوع کو اسلامی تعلیمات اور سائنسی تحقیق دونوں کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اسلام ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال یعنی توازن سکھاتا ہے، خاص طور پر کھانے پینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دے۔ اس حدیث میں بہت بڑی صحت کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آج کے دور میں ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ کھانا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، جیسے موٹاپا، ذیابیطس، دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، معدے کی بیماریاں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی تربیت ہے جس میں انسان صبر سیکھتا ہے، نفس پر قابو پاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، غریبوں کی بھوک کو سمجھتا ہے۔ اسلام میں بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، لیکن والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو آہستہ آہستہ عبادت کی عادت ڈالیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو روزے کی تربیت دیتے تھے۔ جب بچے بھوک محسوس کرتے تو وہ انہیں کھلونوں یا کھیلوں میں مشغول کر دیتے تاکہ وہ آسانی سے روزہ مکمل کر سکیں۔ اس سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ بچوں کو عبادت کی تربیت محبت، نرمی اور حکمت کے ساتھ دینی چاہیے، نہ کہ سختی سے۔ بچوں کو روزے کے بارے میں بتائیں۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ روزہ انسان کو اچھا مسلمان بناتا ہے۔ جب بچے روزے کے روحانی مقصد کو سمجھتے ہیں تو وہ زیادہ خوشی سے عبادت کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم میں کئی مثبت تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان کئی گھنٹے تک کھانا نہیں کھاتا تو جسم ذخیرہ شدہ توانائی استعمال کرتا ہے، جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو آرام دیتا ہے، جسم کے خلیوں کی مرمت کا عمل تیز کرتا ہے۔ اس عمل کو جدید سائنس میں میٹابولک ریسیٹ یا سیل ریپیئر پروسیس کہا جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مناسب طریقے سے روزہ رکھنے سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، توجہ اور یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی وزن متوازن رہتا ہے، دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ افطار اور سحری میں متوازن غذا لی جائے۔ والدین اگر چند سادہ اصول اپنائیں تو بچوں کی صحت بہت بہتر رہ سکتی ہے۔ افطار میں بہترین غذائیں بچوں کو دیں۔ کھجور، قدرتی توانائی، تازہ پھل، دہی، ہلکی غذا، پانی یا دودھ۔ سحری میں اچھی غذائیں سحری میں شامل کریں۔ انڈے، دودھ، دلیا، روٹی، پھل۔ یہ غذائیں بچوں کو زیادہ دیر تک توانائی فراہم کرتی ہیں۔ رمضان میں بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مناسب نیند لیں، زیادہ پانی پئیں، موبائل اور ٹی وی کم استعمال کریں، ہلکی جسمانی سرگرمی کریں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عادات بچوں کی جسمانی اور روحانی دونوں صحت بہتر کرتی ہیں۔ رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں بلکہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، شکر، نظم و ضبط، عبادت، دوسروں کی مدد۔ اگر ہم اپنے بچوں کو رمضان کا اصل مقصد سمجھا دیں تو وہ نہ صرف صحت مند رہیں گے بلکہ اچھے مسلمان بھی بنیں گے۔ لہٰذا یاد رکھیں، رمضان میں بچوں کی کمزوری کی اصل وجہ اکثر زیادہ کھانا اور غلط خوراک ہوتی ہے، نہ کہ روزہ۔
اگر ہم بچوں کو متوازن غذا، اچھی عادات اور اسلامی تربیت دیں تو رمضان ان کے لیے صحت کا ذریعہ، روحانی ترقی کا ذریعہ اور اچھی شخصیت بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنی اولاد کی بہترین اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔